بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے متشکر ہیں اس حوالے سے۔ آج ایک موضوع کے ساتھ حاضری ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، سورۃ الحجرات میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اے اہل ایمان، جب کوئی تمہاری مجلس میں نہ ہو تو اس کی برائی نہ کیا کرو، جسے اصطلاح میں غیبت کہا جاتا ہے۔ اور غیبت کا جو لفظ ہے یہ غابہ یغیبو سے ہی وجود میں آیا ہے، ایسا آدمی جو موجود نہ ہو اس کی بات کرنا۔ اور انگریزی زبان میں اس کو بیک بائٹنگ بھی کہتے ہیں، یعنی پیچھے سے کاٹنا۔ انگریزی میں تو بائٹ کا معنی کاٹنے کے معنی میں ہوتا ہے، شاید اور معنی بھی اس کے ہوں۔ یعنی بیک بائٹنگ جو ہے شریعت میں ایک کبیرہ گناہ میں اس کو گنا گیا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں سختی کے ساتھ لوگوں کی غیبت کرنے کو سے روکا ہے، اور بڑی سخت وعیدیں ہیں، حضور کے ارشادات مبارک موجود ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کتنی سخت بات ہے کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی شدید عمل ہے، یعنی جتنا شناعت یا شنیع عمل زنا ہے اس سے کہیں زیادہ گناہ غیبت ہے۔ دراصل غیبت سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ دوسروں کے دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ اس بات اس کو پہنچتی ہے تو وہ بہت ہرٹ ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے ایک موقع جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ اگر وہ گناہ، وہ عیب اس میں موجود ہو تو کیا پھر بھی بات پیچھے کرنا ناجائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل میرے صحابہ، غیبت تو کہتے ہی اس عمل کو ہیں کہ جو اس کے اندر بات موجود ہو اور اسے پسند نہ ہو اور اس کو کیا جائے۔ اگر وہ عمل، اگر وہ فعل اس میں موجود ہی نہیں، وہ عادت اس میں موجود ہی نہیں اور اس کی عدم موجودگی میں ذکر کیا جاتا ہے، یہ تو بہتان ہے۔ یہ خود نبی علیہ السلام سے مروی ہے یہ انٹرپریٹیشن۔ اسی طرح بعض ائمہ کرام نے کچھ اس کی اجازتیں بھی دی ہیں۔ مثلا کسی نووارد مسافر کو کسی ظالم کے شر سے بچانے کے لیے اس کو متنبہ کرنا کہ میرے بھائی یہ آدمی بڑا خطرناک ہے، یہ ایسا نہ ہو کہ آخر میں تم مال بھی گنوا بیٹھو، جان سے بھی جاؤ، کوئی نقصان کے احتمالات بتانا۔ دراصل نیت پہ ہے بات، اور خاص طور پہ جو غیبت ہے یہ اہل علم کی کرنا تو بہت بڑا ظلم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کی غیبت بہت ہوتی ہے، ان کا خون میٹھا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب ذرا نس پہ آئیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں یہ کہا تھا کہ یہ بھائی کا مردہ گوشت کھانا ہے۔ رمضان کے روزے تھے اور دو خواتین نے روزہ لگنے کی شکایت کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، تو آپ نے فرمایا تم نے غیبت کی، اور دونوں کو آپ نے حکم دیا کہ اپنے حلق میں انگلی ڈالو تاکہ آپ کو قے ہو، ویمٹ ہو اور باہر نکلے۔ تو ان کے گلوں سے یا ان کے معدے سے جو ہے نا گوشت کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ تو انہوں نے تعجب سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو گوشت نہیں کھایا ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ غیبت کا اثر ہے جو تم نے اپنے بہن کی یا بھائی کی عدم موجودگی میں گویا کہ، اور اس کو اس وقت کھایا جب مردہ حالت میں۔ انسان جو گوشت پسند کرتا ہے نا، وہ تازہ گوشت پسند کرتا ہے، فریش جو میٹ ہوتا ہے وہ کھاتا ہے۔ مردے کا گوشت کھانا ویسے بھی کراہت ہے۔ تو قیامت کے دن جس کی غیبت کی ہوگی، اور غیبت والے، اور غیبت کی توبہ کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ غیبت کی توبہ یہ ہے کہ اس آدمی پر احسان کیا جائے کوئی جس کی غیبت کر بیٹھے ہیں، یا دوسرا حکم یہ فرمایا کہ غیبت کی یہ بھی توبہ ہے، اس کو بتلائیں گے تو پھر لڑائی کا امکان ہے، یا تو اتنا ظرف معاشرے میں ہو تو پھر بتلا دیا جائے کہ یار آج ہم سے غلطی ہوئی اور میں نے یہ غلطی کی تیرے پیٹھ پیچھے، یہ تیری برائی بیان کی۔ اور اس کے پیرلل جس آدمی نے کسی مسلمان کی غیبت ہونے سے بچایا اس کو، یعنی کہ اس پر پردہ دیا اور کہا کہ اس کا عیب بیان مجلس میں نہ کیا جائے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عزت میں رکھیں گے۔ تو اسلام ایسا معاشرہ چاہتا ہے جو ایک تو منہ پہ بات کرنا دلیروں کا کام ہوتا ہے، سامنے کسی کو عیب بتانا اس منع نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے میرا بہترین دوست وہ ہے جو مجھے منہ پہ عیب بتائے۔ بیک مائٹنگ کون لوگ کرتے ہیں؟ جو دراصل بزدل ہوتے ہیں، جو فتنہ پرور ہوتے ہیں، جن کا مقصد اصلاح نہیں ہوتا، جو معاشرے میں امن سکون کے قاتل ہوتے ہیں، جو لڑائیوں، رنجشوں اور فتنہ و فساد کو ہوا دینے کا کام کرتے ہیں۔
اور الیاذ باللہ کچھ روایت میں غیبت کرنے والے کو منافق بھی کہا گیا، منہ پہ اور ہے پیچھے، اور منہ پہ کہتا ہے واہ جناب واہ آپ کی تو کیا بات ہے، وہ اس کی بیک بائٹنگ میں اس کے کردار پر حملہ کرتا ہے۔ تو مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ بڑا پرفتن دور ہے، اس دور میں ہمارے ناظرین کرام اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، اور آؤ جی مجلس کریں، آؤ جی بات چیت کریں، آؤ جی گپ شپ کریں کہ موضوع پر یہ ظلم کرتے رہتے ہیں ہم ایک دوسروں پر۔ لہٰذا ہمیں اپنی اسلام کی، اپنی نیکیوں کی جو فائل ہے، اپنے اعمال کی جو فائل ہے، اس میں اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے ایلیمنیٹ کرنا ہوگا۔ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ فوراً اپنے آپ کو متنبع رکھے، جب کسی شخص کا ذکر آئے تو ضرور سوچے کہ کس اینگل میں ہو رہا ہے۔ بادشاہوں کی بھی غیبتیں ہوتی ہیں، عامۃ الناس میں بھی جس کے ساتھ آپ کے ریلیشنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ انسان کا تعلق اتنا قوی ہونا چاہیے کہ جو کس کے ساتھ تعلق ہے ہر کسی کو پتہ ہو کہ اس کا فلاں کے ساتھ اتنا تعلق ہے۔ یہ نہ ہو کہ منہ پہ تو بہت تعلق ظاہر کیا جائے، بعد میں اس کے گلے کیے جائیں، بعد اس مجلس میں اس کے شکوے اور شکایتیں کی جائیں۔ شکوہ و شکایت بھی بری عادات میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں اس بڑے گناہ سے جو اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ آخری چیز ایک ذہن میں آ رہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو اللہ نے کہا ایک گناہ گار کھڑا ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ پھر بارش شروع کر دی تو موسیٰ کلیم تھے، انہوں نے کہا باری تعالیٰ ابھی آپ نے یہ کہا اور بارش، اب تو بتا دیجئے کون تھا؟ کہ موسیٰ جب میرا نہیں تھا میں نے اس کی آپ کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے بھی اس سے اجتناب کیا، حالانکہ اللہ تو پاک ہیں گناہوں سے۔ تو ناظرین کرام جہاں بیٹھیں غیبت کے خلاف بات کریں، تہیہ کر لیں، مجلس شروع کرنے سے پہلے یا آخر میں اٹھتے ہوئے محاسبہ کریں کہ آج کتنی غیبتیں ہوئی ہیں۔ پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب یہ ساری غیبت، بہتان، یہ تان و تشریح نکال لیں ہماری مجلس کا موضوع کیا نکل جاتا ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ ضرور سوچا کریں، اس سوچ کو پروان چڑھائیں، ہر مجلس میں کہیں کہ بھائی میرے کسی کا خون منہ پہ کیوں لگانا ہے، اپنے اعمال کیوں اس کو قیامت کے دن دیں۔ تو یہ چند فکری باتیں تھیں۔ امید ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے توسل سے ہم پر بھی رحم کرے گا، ہمیں بھی ایسے لوگوں میں سے نہ اٹھائے قیامت کے دن اور نہ آپ کو اٹھائے۔ ہمارے چینل کی ترویج میں آپ کا بہت رول ہے اور مزید بھی آپ سے توقعات ہیں، اس کو دیکھیں اور شیئر بھی کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ۔